یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 15 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ پہلا سوال کہ آج کے دور میں جب لوگ دنیاوی کامیابیوں اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں قیامت کے دن کی نور کی اہمیت اور اس کے حصول کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے؟ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال کہ آج کے دور میں منافقت اور ظاہری ایمان کے پیچھے چھپے ہوئے کفر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جس دن آپ دیکھیں گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو کہ دوڑتی ہوئی چلتی ہوگی ان کے آگے روشنی اور ان کے دائیں بائیں خوشخبری ہے تمہیں، آج کے دن باغ ہیں کہ نیچے جن کے نہریں بہہ رہی ہیں، سدا ان میں رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو، ہماری طرف دیکھو ہم بھی تمہاری روشنی لیں، کوئی کہے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے، پھر ڈھونڈ لو روشنی، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ ان کو پکاریں گے، کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے گمراہ کر دیا تھا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں پڑے رہے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر، یہاں تک کہ آ پہنچا اللہ کا حکم اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دغاباز نے۔ سو آج تم سے قبول نہ ہوگا فدیہ دینا اور نہ کافروں سے، تم سب کا گھر دوزخ ہے اور وہی رفیق تمہاری اور بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ دنیاوی کامیابیوں اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں قیامت کے دن کے نور کی اہمیت اور اس کے حصول کے بارے میں کیسے سوچنا چاہیے؟
سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا ہے کہ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، تو ان سے کہا جائے گا آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آج کے دور میں دنیاوی کامیابیوں، شہرت اور دولت کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل کامیابی وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے، یعنی ایمان، نیک اعمال کی بدولت نور کا حاصل ہونا۔ یہ نور قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے جنت کی خوشخبری کا باعث ہوگا۔ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ آخرت کے دن یہ نور ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے نور کے بارے میں فرمایا ہے، عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو خوشخبری دو جو اندھیروں میں یعنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے مکمل نور ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں قیامت کے دن کے نور کی اہمیت اور نماز کی پابندی کا درس دے رہی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی طرف سے نور عطا ہو۔ آیت کے حوالے سے دوسرا سوال کہ آج کے دور میں منافقت اور ظاہری ایمان کے پیچھے چھپے ہوئے کفر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ آج کے دور میں نفاق یعنی ظاہری طور پر ایمان لانا لیکن دل میں کفر رکھنا ایک بڑا خطرہ ہے۔ قیامت کے دن منافقین ایمان والوں سے نور مانگیں گے لیکن ان کے لیے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف ظاہری طور پر مسلمان ہونے کے بجائے اپنے دل کو بھی اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ سچا ایمان وہ ہے جو دل، زبان اور اعمال سے بھی ظاہر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں منافقت کی علامات سے خبردار کر رہی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں ان بری عادات سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اپنے قول و فعل میں سچائی، امانت، دیانت اور وعدے کی پابندی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم نفاق سے محروم رہیں اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔